بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے ہے۔ یہی وہ آیت ہے کہ جس کے اندر بنی اسرائیل کو گائے کی ذبح کا ایک قتل ناحق کی تلاش میں حکم دیا گیا تھا۔ اور اسی آیت مبارکہ میں آنے والے لفظ بقرہ ہی سے اس سورت کا نام بقرہ ماخوذ ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ ذبح کرو تم گائے، کوئی گائے۔ بقرہ یہ اس میں جنس ہے، چھوٹی بڑی گائے بیل یعنی مذکر مؤنث جو بس گائے کی جنس میں سے ہے اس کو تم ذبح کر لو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق بناتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ کیسی بات ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا حکم چاہتا ہوں، میں کوئی نادانے کی بات نہیں کرتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اسی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کو جو حکم ملا تھا گائے کے ذبح کرنے کا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عامل نامی شخص بنی اسرائیل میں عامل نامی شخص یہ مالدار آدمی تھا۔ اس شخص کو مال کی لالچ میں اس کے بھتیجوں نے یا چچا کے بیٹوں نے قتل کر کے شہر کے دروازے پر لے جا کر پھینک دیا، اور خود روتے پیٹتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے جی ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ قاتل کا پتہ چلا کر ہمیں اس سے قصاص دلوائیے، آپ قاتل کا پتہ چلا کر ہمیں اس سے قصاص دلوائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ بارگاہ رب العالمین میں پیش کیا۔ وہاں سے حکم یہ آیا کہ مقتول کے ورثاء ایک گائے ذبح کریں اور اس کا گوشت لے کر مردے کے جسم کے ساتھ لگائیں۔ اس کا گوشت لے کر مردے کے جسم کے ساتھ لگائیں تو مردہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کے متعلق بتلا دے گا۔ بنی اسرائیل نے اپنے حیل و حجت والے مزاج کے مطابق
اسپیکر بند کر دیں عرف اکیڈمی کا. یہ زوم لنک پہ نا کسی کی آواز آ رہی ہے، بند کرائیں. تو بہرحال اللہ کا حکم یہ آیا کہ کوئی ایک گائے ذبح کرے اور اس کا گوشت لے کر مردے کے جسم کے ساتھ لگائے، تو اس سے مردہ جو ہے وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا. تو بنی اسرائیل نے حیل و حجت شروع کر دی، طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے. تو اگلی آیات میں وہ سوالات بھی آ رہے ہیں. تو انہوں نے اللہ کے حکم پر اصل میں عمل کرنا ہی نہیں چاہا، لیکن بہرحال ان کے سوالوں کے جوابات ملتے گئے تو انہیں مطلوبہ گائے بمشقت تلاش کر کے ذبح کرنا ہی پڑی. اور جب اس کو مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا تو وہ اسی وقت زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتلوں کا نام بتایا اور پھر مر گیا. تو یہی وہ لوگ تھے جو قصاص کا تقاضا کر رہے تھے، یہی قاتل تھے. یہ صرف اپنے اس رشتہ دار کا مال جو ہے وہ ہتھیانا چاہتے تھے، اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. تو پھر قاتلوں کو پکڑ لیا گیا اور انہیں قصاص میں قتل کر دیا گیا. تو یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملے، اس کی روح کے عین مطابق اس پر من و عمل کرنا چاہیے. اس پہ سوالات، حیل و حجت اور اس طرح قیل و قال وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کی وحی اور اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں اور وہ کسی کے ساتھ کوئی استہزاء یا مذاق کا معاملہ نہیں کرتے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے قتل کے سلسلہ میں، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، تو وہ کہنے لگے کہ کیا اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، تو وہ کہنے لگے آپ ہمارے رب سے دعا کریں، ہمارے لیے اللہ بیان کرے ماہیا، کہ وہ گائے کیسی ہو. اس بات کو اللہ بیان کرے، واضح کرے کہ وہ جس گائے کو ذبح کرنا ہے وہ کیسی ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے ذبح کرو، خواہ کیسی ہی ہو، جس طرح کی تمہیں میسر آ جائے ذبح کر. لیکن پھر انہوں نے خود ہی سوالات کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان، درمیان اور ادھیڑ عمر کی ہو. اوان بین ذالک کا معنی یہ ہے کہ درمیان عمر والی ہو، یعنی بڑھاپے اور بالکل چھوٹی عمر کی نہ ہو، درمیان کی عمر کی. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، لہذا تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزرو. تو اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے گائے سے متعلق پوچھے گئے اس سوال کا ذکر ہے کہ جو انہوں نے یہ کیا. سب سے پہلا سوال کہ ہمیں جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کے حکم سے جواب دیا کہ وہ گائے نہ تو بہت بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی عمر والی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گائے کا متعین سال بیان نہیں فرمایا کہ 3 سال کی ہو، 5 سال کی ہو، 10 سال کی ہو، 6 سال، اس طرح نہیں فرمایا. سال کو متعین نہیں فرمایا، بلکہ پھر اور دشواری ہو جاتی. بس درمیانی عمر کا کہہ دیا، پھر بھی ان کے لیے گنجائش رکھی. تو فرمایا تمہیں اصل بات یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزرو. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، سوالات کے پیچھے نہ پڑو. یہ اللہ نے پھر واضح کیا، سوالات کے پیچھے نہ پڑو، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے کر گزرو. تو اس میں در حقیقت انہیں سوال کے
یا اس طرح جو ہے کیلو کال کے چکر میں الجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے تعمیل حکم کی ترغیب دی ہے، تو اس موقع پر وہ کوئی بھی درمیانی عمر کی گائے ذبح کر لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا، ایک اور سوال کر دیا۔ ہمارے ہاں بھی لوگوں میں یہ عام کیلو کال کی جو ہے وہ بیماری پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ حکم کیوں ہے، یہ یوں نہ ہوتا تو یوں ہوتا۔ بھائی اللہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے حکم دے، مالک کے آگے کون بول سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام، ایک بندے نے مجھے کہا جی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کیا نام؟ بھائی میں نے کہا تمہیں اپنی نانی کا نام آتا ہے؟ کہتے نہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے نام کی زیادہ فکر ہو گئی۔ انا للہ و قرآن نے یہ کہا ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں، بس کافی اتنا، باقی تفسیروں میں بہت لکھے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، پھر انہوں نے سوال کیا، وہ کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس کا رنگ واضح کرے۔ لون رنگ کو کہتے ہیں۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو۔ گائے میں گہرا زرد رنگ یہ خوبصورت ہے۔ جانوروں میں مختلف رنگوں کے مختلف جانور وہ اپنے رنگ کے امتیاز کے ساتھ خوبصورت ہوتے ہیں، تو گائے میں گہرے زرد رنگ کی گائے خوبصورت ہوتی ہے۔ فاقع اللونها تسر الناظرین، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ میں گہرا رنگ خوبصورت ہوتا ہے، موقع بنا موقع مختلف رنگ مختلف چیزوں کے لیے مناسب حال ہوتے ہیں، تو گائے کے مناسب حال گہرا زرد رنگ جو ہے یہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ فاقع اللونها تسر الناظرین، کہ اس کا رنگ دیکھنے والوں کو اچھا معلوم ہو۔ آیت نمبر 69۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے دوسرے سوال گائے کی رنگت کے متعلق اس کا تذکرہ ہے، تو اس سوال کے ذریعے انہوں نے اپنے لیے گائے کا انتخاب گویا مزید مشکل کر دیا، تو ان سے کہا گیا کہ خوبصورت لگنے اور آنکھوں کو پسند آنے والا رنگ جو ہے گہرا زرد رنگ، تو یہ تلاش کرو، اس رنگ کی گائے تلاش کرو، اور عموماً یہ رنگ جو ہے گایوں میں بہت مشکل سے ملتا ہے، تو لیکن مل جاتا ہے، تو اس رنگ کی گائے کو تلاش کرنے میں بنی اسرائیل کو بڑی مشقت اٹھانی پڑی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر تیسرا سوال کیا، وہ کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے واضح واضح یہ بیان کر دے، ما ہی کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ گائے کے بے شک گائے جو ہے وہ ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ گائے کے حوالے سے ذرا ہم تھوڑا سا شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب اللہ نے اگر چاہا تو ہم رہنمائی پائیں گے اس حوالے سے۔ تو اس آیت مبارکہ میں، یہ آیت نمبر 70 میں، مقتول کے ورثاء نے تیسری مرتبہ ایک اور سوال کیا کہ آپ ہماری مزید تسلی کرا دیں، مکمل وضاحت کے ساتھ مطلوبہ گائے کے متعلق بتا دیں، تو انشاءاللہ ہم ضرور رہنمائی پائیں گے اور اللہ کے اس حکم کو پورا کریں گے۔ بہرحال انہوں نے اس موقع پر انشاءاللہ کہا، پہلے نہیں کہا کسی سوال کے موقع پر، تو انشاءاللہ کی برکت سے یہ معاملہ اللہ پاک نے یہی حل کر دیا، ورنہ وہ سوال کرتے جاتے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے جواب دیتے جاتے، تو یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہ ہوتا، تو انشاءاللہ سے اللہ پاک مسائل حل فرما دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کی چاہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ قال انه يقول انها بقرۃ اللہ، پھر یہ تیسرے سوال کا جواب ہے، انہوں نے کہا وہ گائے ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہے کہ کیسی ہو، تو فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تصیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وہ گائے نہ تو محنت کرنے والی ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کرتی ہو، نہ ہل چلانے والی ہو نہ کنویں میں کام کرتی ہو۔ کاشتکاری بھی بیلوں کے ذریعے کی جاتی ہے
اور کنویں سے پانی بھی بیلوں کے ذریعے سینچا جاتا ہے، تو یہ دونوں کام وہ نہ کرتی۔ مسلمتن، وہ بالکل بے عیب ہو، لا شیاۃ فیہا، اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو، کیونکہ داغ جو ہے وہ جلد کو بدنما کر دیتا ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے ہاں اب آپ ہمارے پاس حق کو لے آئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ فذبحوها، حالانکہ پہلے بھی حق تھا جو اس پر عمل اگر کر لیتے۔ فذبحوها، تو انہوں نے بہرحال اس مطلوبہ گائے کو ذبح کیا۔ ما کادو یفعلون، ایسا کرنے والے ویسے وہ تھے نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ 71 میں گائے کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں کہ ان صفات نے مقتول کے ورثاء کے لیے مطلوبہ گائے کی تلاش کو بہرحال بہت دشوار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گائے بے عیب ہو، محنت کرنے والی نہ ہو، زمین میں ہل نہ چلاتی ہو، کھیتوں کا وہ پانی کنویں سے نہ نکالتی ہو، اور کسی قسم کا اس میں داغ بھی نہ ہو۔ تو بہت تلاش اور جستجو کے بعد یہ گائے ایک نوجوان کے پاس مل گئی، اور وہ اپنی ماں کا نہایت فرمانبردار بیٹا تھا۔ تو مقتول کے ورثاء نے اس سے گائے کا سودا کرنے کی کوشش کی، تو وہ گائے جو عام حالات میں یعنی 20 دینار کی مل جاتی تھی، ان کڑی شرائط کی وجہ سے اس نوجوان نے پہلے تو وہ گائے بیچنے سے انکار کیا، لیکن ان کے اصرار پر اس نے اس کی گراں قیمت لی۔ تو یہ سن کر بہرحال مقتول کے ورثاء اتنی زیادہ قیمت، ان کے تو ہوش اڑ گئے، لیکن مجبور تھے اس لیے اس پر راضی ہو گئے، ورنہ وہ ایسا تھے نہیں اتنی قیمت ادا کرنے والے۔ ما کادو یفعلون کا یہ معنی ہے۔ خیر بہرحال گئے، انہوں نے ذبح کی اور پھر اس کے گوشت کی بوٹی مقتول کے ساتھ لگائی، تو قاتل کی نشاندہی ہو گئی۔ اس نے انہی کا نام لیا جو گائے ذبح کرنے والے تھے، جو قتل کرنے والے تھے جائیداد کے لالچ میں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، یہ آیت نمبر 72 ہے۔ یہ اصل میں آیت تو بعد میں آئی ہے پڑھنے میں، تلاوت میں، لیکن واقعہ کے لحاظ سے یہ پہلی آیت ہے۔ واقعہ کے لحاظ سے یہ شروع میں بات ہونی چاہیے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یعنی واقعہ میں قرآن پاک میں تقدیم تاخیر واقعہ کے لحاظ سے مناسب حال اللہ پاک باتیں بیان فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ واقعات کی کتاب تو ہے نہیں۔ تو فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر الزام ایک دوسرے پر تم دینے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تو ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے یہ کہا کہ گائے کا کچھ حصہ مردہ کے ساتھ لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، جس طرح اس مقتول کو زندہ کیا ہے وہ بھی اپنی قدرت سے کرے گا، جیسے اس کو اپنی قدرت سے بولنے کی طاقت دی اور زندہ کی۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ تو یہ آیت تلاوت میں بعد میں ہے، واقعہ کے لحاظ سے یہ پہلے۔ تو ترجمے میں یہ آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم ایک دوسرے پر اسے دھرنے لگے، یعنی مطلب یہ ہے کہ قتل کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے۔ قاتل خود ہی معصوم مظلوم بن کر قصاص کا دعویٰ لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اس مقدمے میں سچ کو ظاہر کیا جائے، اور قاتل لوگ مال کے لالچ میں جس حقیقت کو چھپا رہے ہیں وہ ظاہر کی جائے، تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ نہ ہوں۔ اور آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے 73 میں یہ فرمایا کہ مقتول کے ورثاء نے جب گائے ذبح کر لی تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کا کچھ حصہ مقتول کے جسم پر لگائے گئے۔ تو گائے یا مقتول کے اس حصہ جسم کی تعین نہیں کی گئی کہ کون سا حصہ کہاں لگائے، کون سی بوٹی لے کر مقتول کے سر پہ لگائی گئی، چہرے پہ لگائی گئی، دل پہ لگائی گئی، سینے پہ یہ کوئی بس ایک حصہ ایک حصے پر لگایا، یہ مطلق یہ۔ تو بہرحال مردہ زندہ ہو گیا، اس نے اپنے قاتلوں کے نام بتا دیے، اس کے بعد فوت ہو گیا۔ تو اس واقعے سے جہاں قاتل کا پتہ چلا، وہیں یہ بھی ثابت ہو گیا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم جو دیا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، وہ مذاق اور استہزاء نہیں تھا کیونکہ اللہ کے نبی کسی سے مذاق اور استہزاء نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ میں ہر حالت میں حق ہی کہتا ہوں۔ اس زبان سے آپ نے فرمایا جو بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، کوئی مذاق اور استہزاء یا تحقیر آمیز کلمات یا تان تشنیع یا اس طرح کی باتیں آپ کی زبان سے ادا نہیں ہوتی تھی۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ مرکز وحی تھا، تو حق بات ہی اس سے اللہ پاک نکلواتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو پھر آخرت کے لیے کیوں نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 74 میں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو لاٹھی کا اثر بھی پتھر نے قبول کیا، یعنی نرمی تھی اس پتھر میں۔ پھر اس سے پانی کے چشمے بھی جاری ہوئے 12، تو یہ بھی پتھر کی نرمی کی دلیل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے یہ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ مشاہدات اور معجزات دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت کے سخت ہی رہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت، حالانکہ پتھروں سے بھی کوئی نفع کی امید ہوتی ہے، کوئی نرمی کی امید ہوتی ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، یا زیادہ سخت ہو گئے پتھروں سے بھی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے بھی بعض وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹتی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے خطاب فرمایا کہ تم نے اللہ کی قدرت کی اتنی بڑی نشانی اور اتنا بڑا معجزہ بھی دیکھا، پھر بھی تمہارے دل پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت رہے، بجائے اس کے کہ تمہارے دل اس بات کا اثر قبول کر کے نرم ہو جاتے، لیکن تم تو مزید سنگ دل ہو گئے ہو۔ دیکھو، اگر کسی چیز کو سختی اور مضبوطی میں تشبیہ دینا ہو تو کہتے ہیں فلاں چیز پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، حالانکہ پتھر بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی، خود انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتے ہیں، دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، اگر ان کی ذات سے کسی اور کو فائدہ نہیں ہے تو خود اپنے اندر تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اے یہودیو، تم تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو، نہ تم کسی کو فائدہ دے رہے ہو اور نہ خود اپنی ذات کے لیے فائدہ روحانی اور آسمانی اور آفاقی تعلیمات سے حاصل کر من چاہی زندگی گزار رہے ہو اور انسانوں کی گردنیں مار رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، آیت نمبر 75۔ کیا تم یعنی اے مسلمانوں امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل کے افراد اور لوگ ایمان لائیں گے تمہارے لیے، تمہاری بات مانیں گے؟ نہیں، ایسے یہ لوگ نہیں ہیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر اس اللہ کے کلام میں تحریف کر دیتے ہیں وہ بعد اس کے کہ اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور جان بھی لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہودیوں ہی کی ایک جماعت نے تورات میں تحریف کی ہے اور جاننے بوجھنے کے باوجود اللہ کے کلام تورات کو بدل ڈالا ہے۔ تو کیا تم ان لوگوں کے متعلق یہ امید رکھتے ہو جو اپنی کتاب کے ساتھ، اپنی تعلیمات کے ساتھ، اپنے انبیاء کے ساتھ مخلص نہیں ہیں
اور انہی کتابوں کے اندر انہوں نے تحریف کر دی ہے، تو کیا وہ تمہاری کتاب کو مانیں گے یا اس میں تحریف کی کوشش نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے کوشش۔ لہذا ان سے تم مستعد رہو، چکنے رہو، اور ان کے ایمان کے حوالے سے کسی خوش فہمی میں تمہیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، آیت نمبر 76۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ یہودی یعنی منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ تنہا ہوتے ہیں ان کے بعض اپنے بعض کی طرف، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو ان کے بڑے انہیں کہتے ہیں کہ تم انہیں وہ باتیں کیوں بتاتے ہو، اے یہودیو تم انہیں وہ باتیں کیوں بتاتے ہو، یعنی مسلمانوں کو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی، لیحاجوکم، تاکہ وہ پھر تمہارے ساتھ جھگڑا کریں ان باتوں کو لے کر، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ ان کو نہ بتاؤ مسلمانوں کو کوئی بھی بات جو ان کے حق میں آئی۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو اس آیت میں منافقین کی تنہائی کی ملاقاتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہودیوں میں سے جن لوگوں نے منافقانہ روش اختیار کی ہوئی تھی اور اس روش کی بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ راہ و رسم بڑھائی اور خوشامد چاپلوسی کے انداز میں مسلمانوں کو بتاتے کہ آپ کی کتاب یعنی قرآن کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، امت اور صحابہ کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس سلسلے کی شہادتوں اور خوشخبریوں کو گویا کہ وہاں جا کے مسلمانوں کی مجلسوں میں منافق بیان کرتے، پھر بعد میں اپنے بڑوں سے ملاقات میں، اپنے شیاطین سے ملاقات میں اس کی تفصیل بیان کرتے کہ ہم نے تو مسلمانوں کو یہ باتیں بتا دی۔ تو وہ انہیں تنبیہ کرتے کہ تم ایسی باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو، کل کو وہ یہی باتیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں گے۔ بما فتح اللہ علیکم، یہ تو علم اللہ نے تم پہ کھولا ہے، اسے مسلمانوں کے سامنے مت بیان کرنا، ورنہ یہی علم تمہارے خلاف حجت بنے گا اور آخرت میں تمہاری گرفت کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ اس طرح تم گویا کہ پھر اللہ کے حضور مسلمانوں کی اقراری مجرم بن جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 69 میں، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتے جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس برے خیال کی تردید کی ہے کہ اگر یہ کو حق بات کو چھپا لیں تو کیا اللہ سے کوئی چیز مخفی رہ جائے گی؟ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، وہ ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، اس کو جانتے نہیں ہیں، الا امانیہ، مگر ان کی آرزویں ہیں، کچھ خواہشیں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں مگر وہ گمان کرنے والے۔ اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور گروہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا دورانیہ بہت طویل ہے، یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتے عیسیٰ علیہ السلام تک، بیچ میں کافی انبیاء آئے، تو یہاں مختلف ادوار کے مختلف یہودیوں کے طرز عمل کو بیان کیا جا رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے یہود و نصارہ یہ دونوں بنی اسرائیل ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سارے تو پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت سے ان پڑھ لوگ بھی تھے، تو ان کے پاس آرزویں، امیدیں تھیں کہ ہماری نسبت یا وابستگی انبیاء کے ساتھ ہے اور آسمانی تعلیمات کے ساتھ ہے، ہم عمل کریں نہ کریں ہم بخشائیں، یہ ان کی امیدیں تھیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی پائی جاتی کہ فلاں سید صاحب کی اولاد ہیں، فلاں جو ہے وہ پیر صاحب کی اولاد ہیں، تو ان کو عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ منہم امیون لا یعلمون الکتاب، ان میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر ان کی آرزویں ہیں۔ جب انسان اللہ کی تعلیمات سے آگاہ نہ ہو تو پھر اپنے دل میں آرزویں ہی پال لیتا ہے، دل ہی دل میں بخشش کے اسباب جو ہے وہ اپنے تعلق اور اپنے شجرہ نسب کی بنیاد پر کیا ہے اس ڈھونڈ لیتا ہے اور اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو کتاب کا علم تو ضروری ہے۔
ورنہ تو خیشات ہی آئیں گی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرنے والے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کے ایک گروپ کا ذکر ہے جو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لکھنا پڑھنا کچھ بھی نہیں جانتے۔ ان لوگوں نے بس ایک آرزویں پال رکھی ہیں، بس ان کے پاس اندازے تخمینے ہیں، قطعی اور یقینی علم ان کے پاس نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ محض خیشات اور اندازے علم کے مقابلے میں تو کوئی وقت نہیں رکھتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 79 میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھ لیتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر تحریف کر ڈالتے۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اپنی تحریر کو اللہ کی کتاب کا نام دے دیتے، اللہ کی کتاب میں رد و بدل کر دیتے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت خرید لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور اس چیز سے بھی ہلاکت ہے جو انہوں نے کمائی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان یہودیوں کا تذکرہ ہے جو محض دنیا کے معمولی مال و متاع اور اس کے دنیا کے سامان کی لالچ میں اور اس کی حرص میں اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیتے اور مسائل بدل دیتے، اپنے ہاتھ سے ایک مضمون یا کچھ الفاظ لکھ کر ان کی نسبت گویا اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے، تو عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا ذکر کیا اور ان کے اس جرم کو قبیح اور مہلک قرار دیا، تباہ کن قرار دیا۔ تو گویا کہ اس آیت کے عموم میں وہ تمام صورتیں شامل ہیں جن میں کسی بھی نوعیت کی تحریف وہ کرتے تھے۔ مثلا نبی علیہ السلام کے حلیے کے متعلق، اللہ کے احکام کے متعلق، نبی علیہ السلام کی صفات کے متعلق، دیگر انبیاء کے متعلق یا بہت سے انبیاء کے متعلق نازیبہ کلمات کہہ دیتے تھے۔ تو احکام کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، رد و بدل کر دیتے تھے، اپنی مرضی سے احکام کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے تھے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے۔ تو یہ جتنا بھی ایسا کچھ کرتے اپنے ہاتھوں سے، اس کی اللہ نے شدید مذمت بیان کی۔ ہلاکت ہے، یہ ہلاکت والا کام ہے۔ تو ہلاکت والے بہت سارے کام ہیں، ایک یہ بھی ہے، اس کے علاوہ جو 7 کبیرہ گناہ ہے وہ بھی ہلاکت کا باعث ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن بس۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ سے کوئی عہد لے چکے ہو کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ پر ایسی بات جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت میں یہودیوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے، ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کام تم کیوں کرتے؟ تو یہ تو غلط بات ہے۔ یہ کہتے نہیں، بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی ہلاکت ملاکت نہیں پہنچے گی، ہم کوئی جہنم میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں۔ اگر ہم گئے بھی تو بس اتنے دن جائیں گے جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی، 40 دن، اس سے زیادہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو خیر بہرحال یہودیوں کو یہ خوش فہمی تھی کہ ہم پہلے تو وہ کہتے تھے کبھی جہنم میں جائیں گے نہیں کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارے لیے تو جنت بنائی گئی ہے۔ اگر کہیں جہنم میں جانے کی وہ کہتے ہیں ہم کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمارے لیے جنت ہے، مگر ایسا کہیں ہو گیا کہ جہنم میں جانے کی نوبت آئی تو بس 40 دن تک گویا جہنم میں ہم جائیں گے کہ جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی، تو تاکہ یعنی اس کا تدارک ہو جائے، بس اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال کر ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کیا جائے۔ تو اس آیت میں ان کی اس خوش فہمی کو اللہ نے دور کر دیا ہے۔ فرمایا کیا اس سلسلے میں تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے؟ ہرگز نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہے، معاہدہ ہوا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے ساتھ اس قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کیا، بلکہ تم اللہ کی طرف یہ بات جھوٹی منسوب کر رہے ہو۔ تمہیں جہنم میں اپنے دیگر جرائم کے علاوہ اس کی بھی سزا بھگتنی پڑے گی جو اللہ پر تم نے تہمت باندھ دی کہ اللہ ہمیں جہنم میں نہیں لے جائے، جو تم نے ایک غلط بات اللہ کی طرف اپنی آرزویں بنا کر پیش کر دی۔ بلا من کسب سیئاتن، آیت نمبر 81، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ۔ فرمایا کیوں نہیں، جس نے بھی گناہ کیا ہے، کمایا ہے، اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کیا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ تو اس آیت میں یہودیوں کی اس خوش فہمی کو گویا دور کر دیا کہ وہ جہنم میں کیوں نہیں جائیں گے۔ ایک ضابطہ ہے اللہ کے ہاں، جو شخص بھی گناہ کرے گا اور اس کا کفر شرک اس کے گناہ اس کا احاطہ کریں گے تو وہ جہنم میں ضرور جائے۔ یہ اصول کسی خاص فرد یا قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو جس پر بھی یہ اصول صادق آئے گا اس کا یہی حکم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنت، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس کے اندر ہمیشہ۔ تو یہ بھی اللہ پاک کا ضابطہ ہے کہ جو بھی اللہ کو ایمان اور اعمال صالحہ سے راضی کرے گا وہ اللہ کی رضا کا مقام جنت الفردوس اور اس کی ابدی نعمتیں ہمیشہ کے لیے پائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرو، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تم نماز کو قائم کرو گے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو گے، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم نے اعراض کر لیا ان سب باتوں سے، منہ پھیر لیا، مگر چند ایک تم میں سے ایسے تھے کہ جنہوں نے منہ نہیں پھیرا، ورنہ اکثر تو تم اعراض کرنے والے ہی ہو۔ تو اس آیت میں اس عہد کا ذکر کیا گیا ہے جو تورات میں یہودیوں سے لیا گیا تھا۔ تو اس عہد کے مطابق یہودیوں کو چند چیزوں کا پابند کیا گیا۔ اللہ، نمبر 1، اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کی بات نہ کریں، کیونکہ اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی مستحق نہیں۔ نمبر 2، والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کے حقوق ادا کریں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی، شفقت، مہربانی، نرمی سے پیش آئیں۔ اور نمبر 3، لوگوں سے اچھی بات کہیں، شائستہ اور پاکیزہ الفاظ کا انتخاب کریں، باادب الفاظ کا انتخاب کریں اور نامناسب، نازیبا الفاظ کے استعمال سے بہرحال پرہیز کریں، اور اسی طرح مخصوص شرائط اور آداب کے ساتھ ہمیشہ نماز کے قائم کرنے کا اہتمام کریں اور طے شدہ نصاب کے اوپر طے شدہ مقدار میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ تو یہ وہ اچھے اخلاق اور پاکیزہ خوبیاں ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کو دیا ہے، کیونکہ یہ امور فطرت ہیں جن کا تقاضا فطرت سلیمہ کرتی ہے۔ تو ان چند چیزوں میں دین کے دیگر عقائد اور احکام کی گویا کہ تفصیل بھی آ جاتی ہے، اس لیے یہ ذہن میں نہ آئے کہ اس کے علاوہ بھی تو دینیات ہیں۔ تو جو شخص ان چیزوں پر مخلصانہ دل کے ساتھ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے باقی بھی دین کے معاملات اور احکام پر عمل کرنے کی، معاشرت پر عمل کرنے کی احسن توفیق عطا فرمائے گا۔
بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو ہم نے یہ احکام اور ہدایات دی تو بہت کم لوگ بنی اسرائیل میں سے، یہود و نصارہ میں سے، ان ہدایات پر عمل پیرا رہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا۔ گویا اللہ کے احکام سے اعراض یہ یہود کی عادت ہے، ہم مسلمانوں کو تو کم سے کم نہیں اپنانی چاہیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو، یہ آیت نمبر 84، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، قتل مقاتلہ نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہیں نکالو گے تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار بھی کیا کہ ہم نہ لڑائی کریں گے، نہ کسی کو اتنا تنگ کریں گے وہ علاقہ ہی چھوڑ کے چلا جائے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، یہ تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہی دیتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل سے جو ایک اور عہد لیا گیا اس کا تذکرہ ہے، وہ یہ کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو اور ایک دوسرے کو اس کے گھر بار شہر وطن سے بے دخل نہیں کرو گے۔ ظاہر ہے کہ اس عہد کی پاسداری میں ان کا اپنا فائدہ تھا، ان کی اپنی جان مال عزت آبرو کا تحفظ تھا، تو ظاہری طور پر تو انہوں نے گویا کہ کہا، اقرار کیا کہ ہم ایسا کریں گے، لیکن حقیقت میں دیگر احکام سے پہلو تہی کی طرح یہاں بھی اعراض کر گئے، اللہ کے حکم سے انحراف کر گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم ہی تو وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کر ڈالا اور ایک گروہ کو تم نے اپنے گھروں سے نکال دیا۔ تظاہرون علیہ، تم چڑھ دوڑے ان پر گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ۔ وَإِن یاتوکم اسارا، اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ ادا کر دیتے ہو، تفادوہم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ انہیں تو تم پر، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجہم، حالانکہ انہیں تو نکالنا ہی تم پر حرام تھا، تم نے نکالا کیوں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو؟ وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو سنو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو پھر تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے گا اس کی سزا یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اسے خزي اور رسوائی ملے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی عہد شکنی کی مزید تفصیل بیان اس طرح کی گئی ہے کہ گزشتہ آیت کے عہد کو سامنے رکھ کر اب صرف مدینہ کے یہودیوں کا جائزہ فرمایا کہ آپ لیں۔ یہودیوں کے دیگر قبائل کے علاوہ دو بڑے قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی آباد تھے، انہوں نے وہاں موجود مشرکین کے قبائل کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اوس اور خزرج یہ قبائل وہاں مشرک تھے اس زمانے میں، بعد میں یہ مسلمان ہوئے اور انصار کہلائے۔ چنانچہ بنو قریظہ قبیلہ اوس اور بنو نذیر قبیلہ خزرج سے ان کا آپس میں معاہدہ تھا۔ بنو قریظہ کا قبیلہ اوس یہ حلیف تھا، اور بنو نذیر قبیلے کا قبیلہ خزرج جو ہے یہ حلیف تھا۔ دونوں فریق دوستی کے اس معاہدے کے پابند تھے اور کرتے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا، عرب تو آپس میں لڑتے رہتے تھے، اگر اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی اس جنگ میں اپنے اپنے حلیف قبیلوں کی طرف سے شریک ہوتے، پھر جس گروہ کو فتح ہوتی تھی تو اس کے پاس دوسرے گروہ کے یہودی بہرحال قید میں آ جاتے تھے، لیکن یہ یہودی انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے۔ اگر جنگ میں آمنا سامنا ہو جاتا تو ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ یہودیوں نے اللہ سے کیے گئے عہد کی دونوں شکوں پر عمل نہیں کیا. انہوں نے آپس میں خون ریزی بھی کی اور ایک دوسرے کو اس کے گھر بار سے بے دخل بھی کیا. تو صرف ایک حکم پر عمل کیا کہ اگر ان میں سے کوئی قیدی بن جاتا تو اس کو چھڑا لیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے پر ایمان نہیں لاتے ہو، تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی رسوائی کا سبب ہے، آخرت میں تو اس سے زیادہ رسوائی اور عذاب ہوگا. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا. فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، نہیں کم کیا جائے گا، نہیں تخفیف کی جائے ان سے عذاب میں. ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کے اس رویے اور عہد کی خلاف ورزی کرنے کو ایک ایسی تجارت سے تشبیہ دی ہے جس میں خریدار نقصان کا شکار ہو جائے. تو بلا شبہ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان آخرت دے کر اس کے بدلے میں، یعنی اپنی آخرت خراب کر کے اس کے بدلے میں دنیا کی چند دن کی عیش اور لذت اور سہولت حاصل کرے. تو ان یہودیوں کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ان کے عذاب میں کوئی وہاں کمی ہو جائے گی یا عذاب ختم ہو جائے گا یا ان کی مدد کے لیے کوئی آئے گا. لا ینصرون، نہ عذاب کم ہوگا نہ ان کی مدد کی جائے گی. آگے آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق دی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب، اور ان کے بعد لگاتار ہم نے رسول بھیجے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، لگاتار پے در پے ہم نے رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد اور نصرت کی، یعنی جبرائیل امین کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا جسے تم پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم، تو تم نے کیا کر دیا، ایک ان کا تکبر کر دیا. فریقاً کذبتم، پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، انبیاء کے رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا. وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا. اس آیت مبارکہ میں ایک اور سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سلسلہ نبوت سے وابستہ دیگر مقدس انبیاء اور رسول کا ذکر بھی آ رہا ہے، جس کا مقصد بنی اسرائیل کو اس بات کی یاد دہانی کرانا ہے کہ ہم نے تمہاری دینی رہنمائی اور تربیت کے لیے اور اصلاح کے لیے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی مقرر نہیں کیا، بلکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء اور رسول تمہاری تربیت کے لیے یکے بعد دیگرے کفینا پہ ہم پہ آتے رہے، مسلسل آتے رہے. تو بعض مفسرین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 70,000، بعض مفسرین کے نزدیک جیسے پہلے میں نے عرض کیا 4,000 انبیاء کو نبی بنا کر بھیجا گیا، جو سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی دعوت دیتے، تورات کی تعلیمات کی طرف بلاتے اور اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے وہ مبعوث کیے گئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اہم بڑے بڑے معجزات بھی عطا فرمائے جن کا تذکرہ آگے آل عمران میں آئے گا. لیکن بنی اسرائیل کا رد عمل اس حوالے سے کیا تھا، انہوں نے بہت سے انبیاء کی تکذیب کی اور بہت سوں کو شہید کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی تکذیب اور انہیں شہید کرنا یہ یہودیوں کا کام. تو یہودیوں نے ایسا کیوں کیا جبکہ انبیاء کے ساتھ ان کا کوئی ذاتی مالی یا جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کا مزاج بن گیا تھا کہ جو ان کے مطلب کی بات کرے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو صحیح ہے، جو ان کے مطلب کی بات کرے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے،
انہوں نے جو معاشرہ تشکیل دے دیا تھا، جو رسمیں اپنے لیے پسند کر دی تھی، جو نبی آ کے اس سانچے میں ڈھل جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا تو نبی نہیں کر سکتا۔ نبی تو تبدیلی کے لیے آتا ہے، نبی تو اصلاح کے لیے آتا ہے۔ تو پھر جب کوئی نبی بھی ایسا نہیں کرتا تھا تو یہ اس کو یا جھٹلا دیتے تھے یا قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ کچھ بھی نہیں بدلا دنیا میں۔ ابھی بھی لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ ان کی طبیعت کے خلاف کوئی بات کہے تو پھر وہ خواہ کتنا ہی دینی منصب کیوں نہ رکھتا ہو، وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، الٹا اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، تھانے پولیس تک اس کو لے جاتے ہیں۔ کوئی رسموں کی مخالفت کر کے دکھائے، لوگ تعلق توڑ دیتے ہیں، سلام دعا ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی مسجد کا امام یہ بات کہتے اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں دین پر عمل کرنا یہ اہمیت نہیں رکھتا، اپنی علاقائی جو ثقافت یا رسم و رواج یا اپنا معاشرہ انہوں نے تشکیل دیا ہوا ہے تو اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں، بس اس کے علاوہ اہمیت نہیں دیتے۔ اس میں یہودی اور مسلمان برابر ہیں۔ صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے، وہ تو سنت کے حریص تھے، لیکن اب کا مسلمان اس کے سامنے وہ سنت نہیں ہے، اس کے سامنے اپنا رسم و رواج ہے، بلکہ مقید ہو گئے مسلمان رسم و رواج کے۔ صحابہ کرام کہاں خرچ کرتے تھے؟ جہادوں میں خرچ کرتے تھے، فقراء اور مساکین پر خرچ کرتے تھے، نادار بیواؤں پر خرچ کرتے تھے، اور ہم مسلمان کہاں خرچ کرتے؟ یہ کسی سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ صحابہ کرام کا تعارف یہ تھا کہ جناب یہ ابو بکر صدیق ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام ابو قحافہ ہے، یہ فلاں تاریخ سے اسلام لائے ہیں، اس کے بعد ان کی یہ دینی خدمات ہیں، انہوں نے ہجرت بھی کی، انہوں نے بدر میں شرکت بھی کی، پھر بدر سے لے کر تبوک تک بھی حضور کے ساتھ رہے، یہ فاروق اعظم ہیں، ان کا یہ نام ہے، ان کے والد کا یہ نام ہے، یہ فلاں قبیلے فلاں علاقے سے ہیں، فلاں تاریخ میں یہ اسلام لائے اور پھر ہجرت بھی کی، بدر میں شریک ہوئے، بدر سے تبوک تک شریک ہوئے۔ یہ دینی خدمات صحابہ کا تعارف تھا۔ کیا ابو بکر صدیق عرب کے بڑے بزنس مین نہیں تھے؟ لیکن ان کا تعارف یہ کہیں بھی نہیں آیا۔ عثمان غنی عرب کے نمایاں بزنس مین نہیں تھے، عرب پتی نہیں تھے، ان کا یہ تعارف کبھی نہیں آیا کتابوں میں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے بزنس مین تھے، عرب پتی تھے، لیکن ان کا یہ تعارف کہیں نہیں آیا۔ تعارف کیا آیا کہ یہ مہاجر بھی ہے اور مخلصانہ اسلام لانے والا بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جان نثاری کے ساتھ وفاداری نبھانے والا بھی ہے، اور بدر سے تبوک تک یہ جنگوں میں شرکت کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ خدمات صحابہ کی دینی حوالے سے تعارف ہوتا تھا۔ یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ جناب یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ انجینئر صاحب ہے، یہ بزنس مین ہے، یہ کوئی تعارف مسلمانوں کا کبھی نہیں رہا ہے۔ مسلمان کا تعارف اس کی دینی خدمات ہی رہی ہمیشہ۔ یہ تھے مسلمان، لیکن جب سے ہمارا تعارف ہی بدل گیا تو پھر سب کچھ بدل گیا جی۔ اگر دینی تعارف برقرار رہتا، دینی خدمات برقرار رہتی تو کبھی بھی رسم و رواج مسلمانوں کے معاشرے میں نہ تھی۔ تو خیر، یہ کسی بھی نبی کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ اس کی مخالفت میں کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ آگے آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان سے اگر کہا جاتا، کوئی اصلاح کار نیکوکار لوگ کہتے کہ یہ انبیاء ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، شرم کرو، ان کو کیوں جھٹلاتے ہو، کیوں ان کی جان کے درپے ہوتے ہو؟ تو کہتے جی ہمارے دلوں پہ نا تالے لگے ہوئے، خیر کی بات جاتی نہیں، ہم اپنے طرز عمل پر رہیں گے، اس میں دنیا کے نفع ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہمارے دل غلاف میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، فرمایا کوئی غلاف میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو بہت کم ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہت کم ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے ہاں دین اہم تھا، اور دین کی محنت اور جد و جہد اہم تھی۔
اور کفر یا نظام کو زیر کرنا، یہ ان کی محنت کا میدان تھا۔ لیکن اب ہمارے لیے تو بہت تبدیلیاں ہو گئی ہیں، صرف مفاد فرمایا قالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے ہمارے دل غلاف میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی ہے، فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کی اس بات کا ذکر ہے جو وہ فخریہ انداز میں اپنے متعلق کہتے کہ ہمارے دل تو غلاف میں محفوظ ہیں، اس لیے جو باتیں آپ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ملعون اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے، جس کا سبب ان کا کفر ہے، اسی وجہ سے ان پر حق کی دعوت اور نبیوں کے پیغام کا اثر نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہودی لوگ اپنے متعلق مبالغے کی حد تک گویا خوش فہمی کا شکار تھے، اور ہم بھی چند عبادات کر کے خوش فہمی کا شکار ہیں کہ جنت پکی ہے، تراویحیں پڑھ لیں گے، رمضان کا روزہ رکھ لیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے، حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے جناب والا، تو بس جنت پکی۔ یہ دین زندگی گزارنے کے ضابطوں کا نام ہے، چند عبادات کا نام نہیں۔ زندگی کے ہر قدم میں یہ رہنمائی کرتا ہے، اور اس کی رہنمائی موجود ہے، سیرت طیبہ میں موجود ہے رہنمائی۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتی، یعنی قرآن آ گیا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے وہ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافروں پر، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچانتے، وہ چیز پہنچ گئی کہ جس کو انہوں نے پہچانا لیکن پھر انکار کر دیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو پس اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا ہے۔ تو اس آیت میں یہودیوں کا ماضی حال بیان کیا گیا ہے، اس کا موازنہ کیا گیا ہے۔ فرمایا دیکھو تمہارا ماضی تو یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے وسیلے اور واسطے سے اپنے دشمنوں کے خلاف فتح اور نصرت کی دعائیں مانگتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے یہودی مدینہ میں جب عربوں سے لڑتے تھے، اپنے مخالفوں سے لڑتے تھے، تو پھر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ان کے خلاف نبی آخر الزمان اور قرآن کی برکت سے مدد اور نصرت عطا فرمائے ان کے خلاف، کیونکہ یہ آئے تھے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے۔ ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی صفات موجود تھیں، آپ کے کمالات موجود تھے، آپ کی شکل شباہت موجود تھی، سب کچھ موجود تھا۔ تو وہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ نبی آخر الزمان کی برکت سے ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح نصیب کر، اور نبی علیہ السلام کی آمد کی بشارتیں اور خوشخبریاں لوگوں کو سناتے تھے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ جب قرآن آ گیا، جو کتاب ان کی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہے اور اس پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے، اس ہر پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے مبعوث کیے گئے، لیکن انہوں نے پھر قرآن کو بھی جھٹلا دیا، جس قرآن کی یہ گویا کہ خود ہی برکت حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور اس نبی آخر الزمان کو بھی جھٹلا دیا کہ جس کی برکت حاصل کرنے کے لیے فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ تو فرمایا پہلا تمہارا طرز عمل یہ، اب طرز عمل یہ، مطلب یہودی پیترا بدلنے میں ماہر ہے، ان کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں، ادھر بات کریں گے ادھر مکر جائیں گے، ادھر بات کریں گے ادھر مکر جائیں گے۔ تو فرمایا لما جاءہم کتاب من عند اللہ، کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں کے خلاف اسی کتاب اور اسی نبی کی برکت سے فتح کی دعا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ،
پھر جب ان کے پاس وہ چیز پہنچ گئی جسے وہ جانتے بھی ہیں، انہیں پتہ بھی ہے یہ نبی آخر الزمان اور قرآن برحق ہے اللہ کی طرف سے، لیکن پھر بھی اس کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی رحمت سے دوری ہے. لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری ایسے لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں ان اللہ کے احکام کا، نبیوں کا اور سماوی کتابوں کا. تو فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے. بیسا مشترو، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، وہ یہ کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انہوں نے انکار کیا ہے. فرمایا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب اس کا انکار کیا محض حسد کی وجہ سے. فباؤ بغضب من اللہ، تو یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، غضب پر غضب. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے توہین امیز، رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 90 کے اندر یہودیوں کے مرض اور ان کی بیماری کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے. فرمایا یہ کلام اللہ کا کیوں انکار کر رہے ہیں اور ایمان کے بدلے کفر کیوں لے رہے ہیں؟ تو گھاٹے کے اس سودے کی اصل وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ ضد کی وجہ سے، باغین اور حسد کی وجہ سے یہ گویا کہ کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں. اس حسد کی وجہ یا ضد کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. بیٹے تو بہت تھے ان کے، لیکن 2 نمایاں جو نبی ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہی ذبیح اللہ ہیں. اور چھوٹے صاحبزادے یہ 10 سال چھوٹے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام 10 سال چھوٹے تھے حضرت اسماعیل سے، اسحاق علیہ السلام. تو خیر بہرحال ان کی ولادت کی خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ کو دی گئی تھی، اور انہی کے متعلق یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ تمہیں بیٹا بھی ملے گا اور ان کی اولاد بھی، اس طرح سلسلہ نسب چلے گا. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء بھی مبعوث ہوئے ان سب کا تعلق حضرت اسحاق کی نسل سے، حضرت یعقوب کی نسل سے، حضرت یوسف کی نسل سے، سارے انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ قریشی ہاشمی مکی ثم المدنی یہ مبعوث کیے گئے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جب نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کن کے پاس رہا؟ بنی اسرائیل کے پاس رہا. اب اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ بنی اسماعیل میں نبی علیہ السلام کی صورت میں جو ہے وہ نبوت چلی جائے. تو بس یہ حسد کر گئے، انہوں نے کہا نبوت ہمارے خاندان یعنی بنی اسحاق سے اور بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد سے کیوں نکلی ہے، ہمارے چچا حضرت اسماعیل کے پاس کیوں چلے گی؟ تو بس یہ ہے بغین. انہوں نے گویا کہ اس پر ان کو حسد ہوا کہ دنیا کی گویا قیادت جو ہے ہمارے ہاتھوں سے چھن کر حضرت اسماعیل کی اولاد کے حوالے کیوں کی جا رہی. علمی دنیا میں ان کے روب دبدبہ جو تھا وہ ظاہر ہے اب ختم ہو گیا. آئندہ کے لیے ایک نئی قوم کو دنیا کا امام ہادی اور راہبر منتخب کیا گیا. تو انہوں نے اس چیز پر غور نہیں کیا کہ نبوت یہ کوئی محنت سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ تو وہابی چیز ہے جس کو اللہ عطا کر دے. انہوں نے نہ قدری کی اور مسلسل کی، تو پھر نہ قدری سے نعمت تو برقرار نہیں رہتی. پھر نبی علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل کی اولاد اربوں نے اس کی قدر دانی کی. صحابہ کرام نے آسمانی تعلیمات، اللہ کی منشا کو پانے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ایسی قدردانی، ایسی مثالیں جو صحابہ نے قائم کی ہیں دین پر فدا ہونے کی، وہ بہرحال آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی تعلیمات میں نہیں ملتی. تو پھر انہوں نے قدردانی کی ہے. جب قدردانی کی اور اس درجے کی تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے یہ نعمت گویا روحانی قیادت جو ہے دنیا کی وہ بنی اسماعیل کے اندر رکھ دیے، نبی علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے نبی بنا دی.
تو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت جو ہے یا دین کی جو تکمیل ہے، وہ نعمت کی قدر دانی جو صحابہ نے کی ہے، یہ نعمتیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم نبوت کی بھی عطا فرما دی، دین کی بھی عطا فرما دی۔ تو فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا محض بغین، محض اس حسد کی وجہ سے انکار کرتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس پر اپنا فضل چاہے بندوں میں سے نازل فرما دے۔ یہ نبوت جو ہے یہ کوئی محنت سے یا خاندان کے اونچا ہونے سے حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جس کو چاہے صلاحیت عطا فرمائے اور اس کو مبعوث فرمائے نبوت کے لیے۔ فباؤ بغضب علی غضب، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن توہین آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو کہتے ہیں ہم اس کتاب پر ایمان لاتے جو ہم پر اتارے گئی، بس۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ سب کتابوں کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ کتاب برحق ہے، فرمایا ان کے پاس موجود کتاب تورات کی، مصدقا لما معہم، تصدیق قرآن برحق ہے، ان کی تورات کی وہ تصدیق کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، پھر فرما دیجئے تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اگر تم مومنین ایمان لانے والے ہو تو اس آیت پاک میں قرآن پاک کی سچائی کی ایک دلیل بیان کی گئی ہے کہ جیسے تورات اللہ نے نازل فرمائی ہے، زبور، انجیل، دیگر صحیفے، اسی طرح قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور قرآن فرمایا کہ تورات کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تکذیب نہیں کرتا۔ اس لیے یہودیوں کو خاص طور پر اور ساری دنیا کو لوگوں کو عمومی طور پر یہ چاہیے کہ قرآن پاک کو اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لے آئیں، اور اگر یہودیوں کو تورات پر ایمان کے دعوے میں اتنا اصرار ہے تو صرف ایک سوال کا جواب دیں، کیا انہیں تورات میں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبیوں کو شہید کرتے پھریں یا اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرتے پھریں، ان کو جھٹلاتے پھریں؟ ایک طرف تو تورات پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اور کچھ نہیں مانیں گے، جو ہمارے اوپر نازل ہوئے وہی مانیں گے، یہ کہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں، دوسری طرف عمل ان کا یہ ہے کہ یہ انبیاء کو جھٹلاتے بھی ہیں اور انبیاء کو قتل بھی کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں باتیں بہرحال جمع تو نہیں ہو سکتی۔ اگر تم سچے ہو، ایمان والے ہو، تو پھر ذرا وضاحت کرو اس کی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل کے ساتھ۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بنا لیا بچڑے کو تم نے خدا اس کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ہی ظالم۔ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو تم تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ واضح معجزات اور دلائل دیکھ کر بھی تم لوگ بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے۔ یہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں اللہ کی عبادت پر قائم نہیں رکھ سکا اور تمہیں بچڑے کی پوجا سے روک نہیں سکا ہے؟ تم کہتے ہو ہم موسیٰ اور تورات پر ایمان لاتے ہو، یہ کیسے لوگ ہو تم؟ اپنے دعووں کی اپنے عمل سے تردید کرتے جاتے ہو۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، آیت نمبر 93، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے کہا لے لو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو اللہ کے احکام کو۔ تو انہوں نے کہا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہنے لگے جی ہم نے سن لیا
وعصینا اور لیکن ہم نے نافرمانی کر دی، مانے گے نہیں، واشربوا ہم بھی بڑا سنتے ہیں قرآن پاک، محفلیں کراتے ہیں قرات کی، لیکن ماننے کے قریب نہیں جاتے۔ یہ اللہ ہمیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ آخر یہودیوں کے طریقے طرز عمل اس لیے بیان کریں، مجلس ہو، محفل قرات ہو تو اس کے لیے تو بڑا ذوق شوق سے جاتے ہیں، بڑا خرچ بھی کرتے ہیں جی۔ وہ ایسے قاریوں کو بھی دور دراز سے بلا لیتے ہیں کہ جنہوں نے تازہ تازہ سنت کو ذبح کیا ہوتا ہے، وہ ان کو سننا ویسے جائز نہیں۔ قالوا سمعنا وعصینا، اور فرمایا کہ جنہوں نے محض تلاوت قرآن کو روزی کا ذریعہ بنایا ان کو کیسے سننا جائے؟ قالوا سمعنا وعصینا، ان کے ملک میں یہ ایک ان کی ثقافت ہے کہ اس طرح پڑھ کے وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں لوگ موسیقی سے پیسے کماتے ہیں۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو کہا جی ہم نے، حدیث میں یہ بیان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا واضح طور پر یہ بات ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اترے دل میں اثر کرے تو عمل میں آئے، سنت کا نور جو ہے نظر آئے۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا جی ہم نے سن لیا لیکن ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، فرما دیجئے بہت برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، بہت بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر ہو تم مومن۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ یہودیوں کے ایمان کے دعوے کو اس کی تردید کی گئی ہے، اس کو ٹھکرایا گیا ہے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ برحق ہے کہ ہم مومن ہیں تو پھر طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کر کیوں مسلط کیا گیا تھا؟ جب تمہیں اللہ کا حکم سننے اور ماننے کی تلقین کی گئی تھی تو تم نے زبان سے سمینا کہہ کر اس اللہ کی نافرمانی کیوں کی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ایمان کا دعویٰ خالی، محض دعویٰ ہی ہے، یہ عمل سے خالی ہے، کیونکہ ایمان تو بچھڑے کی پوجا کرنے کا حکم نہیں دیتا، ایمان تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے کا حکم نہیں دیتا، اور ایمان جو ہے وہ تو اللہ کی بات کے انکار کا حکم نہیں دیتا، ایمان تو انبیاء کو جھٹلانے یا ان کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اگر ایمان اسی چیز کا نام ہے جو تم نے طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری چیز کے اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کیسا ایمان ہے یہودیوں تمہارا؟ دعویٰ ایمان کا ہے اور ایمان کے تقاضوں میں سے کسی ایک پر عمل نہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں صرف تمہارے لیے خالص ہے اور لوگوں کے علاوہ، تو سنو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ اس آیت مبارکہ 94 میں یہودیوں کے دعوی ایمان پر انہیں ایک دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہیں نہ صرف یہ کہ ایمان کا دعویٰ ہے بلکہ تمہارا دعویٰ یہ بھی ہے کہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، تم یہ کہتے ہو کہ جنت ہمارے لیے، اور تمہارے علاوہ کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو جنت میں داخلہ تو دنیا میں تو نہیں ہو سکتا، وہ تو مرنے کے بعد ہی ہوگا، زندگی میں نہیں ہوگا۔ تو اب تم دعا کرو کہ ہم مر جائیں اور تاکہ جلدی جلدی جنت میں داخل ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ موت کو تو پسند ہی نہیں کرتے، یہ دنیا سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال اور کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کو یہ چیلنج ہے کہ اپنے تمام تر دعووں کے باوجود یہ لوگ مرنے کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔
اس لیے انہوں نے جو کچھ گستاخیاں، سازشیں، ناحق انبیاء کا قتل، احسان فراموشی، کتاب اللہ کی مخالفت پر مشتمل اعمال آگے بھیج رکھے ہیں، تو وہ تو انہیں یاد ہے، انہیں معلوم ہے کہ مرتے ہی عذاب کے فرشتے ان پر مسلط کیے جائیں گے، اس لیے موت کی تمنا کی ان میں جرت ہی نہیں۔ تو یہودوں کے لیے اپنے دعوے کی سچائی میں اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی تھی کہ وہ اسی وقت موت کی تمنا کر لیتے، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، نہ کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہی غلط ہے، اور یہ کہ وہ جیسے ہی موت کی تمنا کریں گے تو عذاب میں آ جائیں گے۔ تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ جنت ہمارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا نہیں کرتے تو پھر جنت تمہارے لیے نہیں، تم نے جنت جیسے اعمال نہیں کیے۔ واللہ علیم، یہ اصل میں ظالم ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور البتہ آپ انہیں عام لوگوں کی بنسبت زیادہ زندگی پر حریص پائیں گے۔ حیات کا معنی زندگی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ یہ مشرکین سے بھی زیادہ زندگی پر حریص ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال جیے، ہر ایک یہ چاہتا ہے موت، تو اس سے تو یہ ڈرتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور نہیں ہے وہ دور کرنے والا اسے عذاب، یعنی مطلب یہ ہے کہ لمبی زندگی کا مل جانا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکے۔ عذاب سے جتنی لمبی زندگی 1000 سال مل جائے یہ نہیں بچ سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں کے متعلق ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ موت کی تمنا کرنا ان کی خواہش کے خلاف ہے، انہیں تو زندگی بڑی عزیز ہے، اور کسی دوسرے کو، حتیٰ کہ مشرکین کو بھی زندگی اتنی زیادہ پیاری نہیں ہے جتنا ان کو ہے۔ ان میں سے ہر ایک 1000 سال کی زندگی جینا چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ جتنی لمبی زندگی بھی جی لیں، بہرحال یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ زندگی کا طویل ہونا انہیں اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رکھ سکے۔ یہودیوں میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر صرف اتنا کہہ دیں کہ ہمیں زندگی سے پیار نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ زندگی ان کو بڑی عزیز ہے، مرنا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں جنت ہمارے لیے، حالانکہ جنت تو مرنے کے بعد ملے گی۔ تو یہ کیسا تضاد ہے ان کے فلسفے میں۔ کل من کا، چونکہ عمل میں تضاد ہے تو اس لیے پھر کیسے مریں گے اور مرنے کے لیے کیسے تیار ہوں گے۔ فرما قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے، یہ آیت نمبر 97 اور 98۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مدینہ کے بلائی علاقے میں تھا۔ وہ آتے جاتے مسجد نبوی میں، یہودیوں کے مدرسے میں بھی، ان کی تعلیم گاہ میں بھی چلے جاتے تھے۔ وہاں وہ ان کی دلچسپی کا جو سامان تھا اس کا وہ مطالعہ کرتے تھے، نبی آخر الزمان کی صفات کا مطالعہ کرتے تھے، تو یہودیوں سے مکالمہ بھی ہو جاتا تھا۔ وہاں ایک عالم تھا، عبداللہ بن سوریہ، ایک بڑا عالم تھا۔ تو اس نے حضرت عمر سے دوران مکالمہ یہ پوچھا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ اسے پتہ تھا جبرائیل لاتے، ہر نبی پر وہی لاتے، لیکن بہرحال یہ اس نے پوچھا۔ تو جبرائیل امین، آپ نے بتایا جبرائیل امین وہ وحی لاتے ہیں۔ اس نے کہا وہ تو ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ ہم جو سازشیں مکاریاں کرتے ہیں تو جبرائیل امین جا کے وہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، جبرائیل وہاں موجود نہیں ہوتے تھے، وہ اللہ جبرائیل کو بتلاتے تھے، جبرائیل وحی لاتے تھے۔ جبرائیل تو کہنے لگے جی وہ ہمارا دشمن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رازوں اور خفیہ ارادوں اور سازشوں کو وہ جا کے بتلاتا ہے اور پھر ہمارے اوپر عذاب لے کر آتا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لانے والا فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ خیر بہرحال
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे, हाजिर खिदमत हुए, तो ये सारा वाकया बयान किया। तो उस वक़्त ये आयत नादिल हुई कि अगर कोई शख्स जिब्राइल का दुश्मन होता है तो हो, इससे जिब्राइल को क्या फ़र्क पड़ेगा, या अल्लाह पाक की ज़ात को, या नबी अलैहिस्सलाम को, या कुरान को, या मुसलमानों को। तो ऐसे शख्स को चाहिए कि गुस्से में जल भुन कर राख हो जाए। जिब्राइल तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वो अल्लाह के हुक्म से अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहेंगे। लिहाजा जो अल्लाह के अहकाम पहुंचाने वाले लोग हैं, उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी कौन दुश्मनी कर रहा है या कौन हमें नुकसान दे रहा है। वो इससे मुस्तगनी होकर दीन का काम करते रहें, इल्म का काम करते रहें, अपनी जिद्दोजहद और मेहनत जारी रखें। वो किसी की मुखालफत की परवाह ना करें, अल्लाह का पैगाम लोगों को पहुंचाते रहें। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला, फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि जो शख्स दुश्मन है जिब्राइल का, तो होता रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, बेशक फरमाया कि वो उतारता है आपके दिल पर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का कलाम। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, वो कलाम जो तस्दीक करता है पहले वाली किताब की। वहुदन, और वो कलाम हिदायत का बायस है, कुरान पाक। व बुशरा लिल मोमिनीन, और वो बशारत है, खुशखबरी है कुरान पाक कि जो अमल करेगा जन्नत में जाएगा। वो बशारत है, खुशखबरी है मोमिनीन के लिए। जिब्राइल तो खुशखबरियां लाता है, अज़ाब तो नहीं लाता। जो कौम नाफरमानी करेगी तो उस पर अल्लाह के हुक्म से अजाब ले आएगा, उसको, उस कौम से जमीन को नापाक करेगा। आने वालों के लिए ये भी खुशखबरी है कि वो नसीहत हासिल करेंगे, नेक अमाल करेंगे। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि, फरमाया कि जो है दुश्मन अल्लाह का, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों का, व रसूलिही, और उसके रसूलों का, व जिब्रीला, और जिब्राइल का, व मीकाला, और मीकाइल का, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, तो अल्लाह भी दुश्मन है काफिरों का। जो इनकी दुश्मनी करता है, तो हर उस शख्स के साथ अल्लाह का दुश्मनी का ऐलान है जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके पैगंबरों और के साथ दुश्मनी करे, तो अल्लाह पाक भी उसकी क्या करते हैं जी, दुश्मनी करते। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनातिन, और अलबत्ता तहकीक नाजिल की हमने आपकी जानिब वाज़े आयात। आयत का माना मुअज़्ज़ा भी होता है, निशानी भी होता है, हुक्म भी होता है। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और नहीं इनकार करता इन आयात का मगर वो, नहीं इनकार करते मगर इन आयात का मगर वो लोग जो क्या करते हैं, फिस्क करते हैं, शरीयत की हुदूद से और अल्लाह की फर्माबरदारी से निकल जाते हैं। तो इस आयत मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप पर वाज़े अहकाम मोइज़ात उतारे गए। इतने मोइज़ात किसी एक नबी को अल्लाह ताला ने नहीं दिए हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। तो इन मोइज़ात का इनकार फासिक के अलावा कोई नहीं कर सकता। मतलब यह है कि जो शख्स भी नबी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइज़ात का इनकार करेगा, वो फासिक और अल्लाह की इताअत के गोया दायरे से निकल जाएगा, जैसे परवेजी नेचरी वगैरह करते। अवकुल्लमा अहदु अहदन नबज़हु फरीकुम मिनहुम, क्या ये लोग जब भी कोई आहद करेंगे तो इनमें से एक गिरोह उसे फेंक देगा। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, फरमाया बल्कि अक्सर इनमें ईमान नहीं लाते। क्या हमेशा ऐसा करते रहेंगे कि जब भी ये आहद करेंगे, ये सवाल अल्लाह ने किया कि क्या हमेशा इनका तर्ज अमल यही रहेगा कि यहूदी जब भी आहद करेंगे तोड़ देंगे, जब भी आहद करेंगे तोड़ देंगे। तो इस आयत मुबारका में, आयत नंबर 100 में यहूदियों के हवाले से एक सवाल रखा गया है जो इनके लिए 12 लम्हा फिक्री, कि यहूदियों की ये जो आयत है कि वो जब भी किसी से कोई आहद करते हैं तो उनमें से एक जमात उस आहद को पसे पुष्ट डालकर तोड़ देती है, हमेशा ऐसा करते। क्या इनकी ये आदत अल्लाह फरमाते हमेशा रहेगी? क्या कभी तब्दील नहीं होगी? तो हर जमाने के यहूदियों और उनके हर नौयत के अहद व पैमान को अल्लाह ने शामिल किया। खा इन्होंने कोई अहद व पैमान अल्लाह से किया है
یا خود نبی علیہ السلام سے کیا یا مسلمانوں سے کیا، تو اس میں کسی خاص وعدے اور معاہدے کی وہ نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، بلکہ جب بھی یہ کسی سے معاہدہ کرتے توڑ دے، جب بھی معاہدہ کرتے اللہ سے کیے توڑے وعدے، موسیٰ سے کیے توڑے، دیگر انبیاء سے کیے، نبی علیہ السلام سے کیے توڑے، مسلمانوں سے کیے توڑے، ابھی تک توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر آیا جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو پھینک دیا ایک گروہ نے، اہل کتاب کے ایک گروہ نے اس چیز کو، فرمایا کہ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس عہد کو پھینک دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پوچھ ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک پیغمبر سے مراد نبی آخر الزمان، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پاس جو موجود کتاب ہے اس سے مراد فرمایا کہ یعنی یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے وہ تورات ہے، اور جو نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی وہ قرآن ہے، قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تو یہودیوں نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کی بجائے الٹا اپنی کتاب تورات کو پس پش ڈال دیا، حالانکہ ان کو تورات دی گئی تھی اور تورات نبی علیہ السلام کی تصدیق کرتی، قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب تورات کی وہ تعلیمات جو نبی علیہ السلام کے متعلق تھی ان کو پس پش ڈال دی۔ تو فرمایا حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو تورات کی تردید یا تکذیب نہیں کی ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو تورات کی تصدیق کی ہے، لیکن یہ خود اپنی تورات کو جھٹلا رہے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لا یعلمون، گویا یہ اپنی کتاب سے جاہل ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے، اللہ فرماتے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کی پیروی کی ہے کہ جس کو شیطان پڑھتے ہیں، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن شیاطین نے کفر کیا جو سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا بابل شہر، عراق کا شہر ہے، بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو، یعنی جو چیز نازل کی گئی، فرمایا کہ دو فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے ہیں ان پر، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور نہیں سکھلاتے تھے وہ کسی ایک کو یہاں تک کہ دونوں ہاروت ماروت کہتے تھے کہ بے شک ہم آزمائش ہیں، تم انکار نہ کرو، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، وَمَا هُمْ بِزَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور نفع بخش نہیں تھی، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو کچھ خریدا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری ہے، فرمایا کہ ما شروا بہ انفسہم، وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، ولو انہم آمنوا، اگر وہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ عند اللہ خیر، تو البتہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں ملنے والا ثواب وہ بہت زیادہ بہتر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ یہ بات جانتے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 102،
वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान। आयत नंबर 2। इस आयत सूरह बकरा की ये आयत मुबारका जो है ये बड़ी अहम तरीन आयत है। तो चंद एक बातें ये थोड़ा सा आप ज़हन नशीन फरमा लें इख्तिसार के साथ। तो आयत का मजमून तो ये है कि यहूदियों ने तौरात को पसे पुष्ट डालकर जादू को अपने सीने से लगाया। उनका ये फैसला कम इल्मी और जिहालत पर मबनी था कि तौरात जैसी पाकीदा चीज को छोड़कर कैसी गंदी चीज को गोया कि उन्होंने इख्तियार कर लिया। उन्होंने एक ऐसी चीज खरीदी जो उनके लिए किसी सूरत नफा बख्श नहीं हो सकती, बल्कि उस जादू में इनके लिए नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं है, यानी जादू पर अमल करने से कोई सवाब नहीं मिलता, नुकसान है बल्कि। तो इसके बावजूद जादू के पीछे इनका पड़ना ये गलत फहमी नहीं है तो और क्या है। दूसरी बात, अक्सर यहूदी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत के मुनकर है। वो उन्हें दुनिया के बादशाहों में से एक बादशाह तस्लीम करते और वो ये अकीदा रखते हैं कि उनका मुल्क यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुल्क, उनकी बादशाहत वो जादू की वजह से बनी है और चली है। तो यहूदियों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ जादू की निस्बत या तो अपने इसी अकीदे की वजह से की, या फिर इस वजह से कि जादू की अहमियत लोगों के सामने बढ़ा चढ़ाकर बयान की जाए ताकि लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वजह से जादू को कबूल कर लें। खैर बहरहाल इस सिलसिले में उन्होंने बहुत सी कहानियां घड़ी हैं। इस सिलसिले में सुलेमानी अंगूठी के कारनामों ने बड़ी खासी शोहरत हासिल की है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे जादू पर मुश्तमिल किताबों का जखीरा गोया के दफन किया गया था। ये भी इन्होंने बात घड़ी है। और ये भी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फौत होने के बाद जब ये जादू का जखीरा लोगों के हाथों लगा तो उन्होंने ये बात मशहूर कर दी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी जादू के बलबोते पर क्या किया, हुकूमत की। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में यहूदियों के इन नजरियात और इन अफकार और इन मनगढ़ंत बातों की तरदीद फरमाई है। और अल्लाह ताला ने इस आयत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बरात को ज़ाहिर फरमाया है कि मा कफरा सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ्र नहीं किया, क्योंकि जादू तो कुफ्र है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कभी कुफ्र नहीं किया और ना आपने कभी जादू किया, ना आप जादूगर थे। तो कुरान पाक के अंदाज से ये बात मालूम होती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में शयातीन और जिन्नात ये काम करते थे, और फिर इन यहूदियों ने उन जिन्नात और शयातीन से ये जादू सीख लिया और उसकी निस्बत इन खबीसों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ कर दी। इसी तरह ये बात भी याद रखें कि यहूदियों ने जादू का ये फन हारूत और मारूत फरिश्तों के जरिए मुंतकिल होने वाले हुनर से भी हासिल किया और तौरात को छोड़कर जादू के पीछे लग गए। हारूत और मारूत कौन थे? फरमाया कि ये दो फरिश्ते थे जिन्हें बाबुल शहर में उतारा गया था। बाबुल शहर ये इराक का एक शहर है। ये बगदाद से कुछ 70 किलोमीटर के फासले पर था उस जमाने में, और उस जमाने में ये 100 मील पर फैला हुआ वसी अरीज जदीद मुतमद्दन शहर था बाबुल। तो यहाँ मुख्तलिफ इलाकों के लोग जमा हो गए थे, जिनमें से कोई एक बाबुल के अंदर, जिनमें से कोई एक दूसरे की जुबान नहीं जानता। सबकी जुबान एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, इसलिए इस शहर का नाम बाबुल पड़ गया, क्योंकि लुगत में इसका यही माना है। बहरहाल इन फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत को एक खास हिकमत के तहत बाबुल में उतारा, क्योंकि उस जमाने में यह शहर जादू और अमलियात में बहुत मशहूर था। तो क्यों उतारा इसका तो अल्लाह ने कुरान में जिक्र नहीं किया है,
تاہم کہ لوگوں میں ہاروت اور ماروت کی شہرت پھیل گئی، لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آنے لگے، لیکن ہاروت اور ماروت لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے تھے، ہم تو ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، تم کفر کا راستہ اختیار نہ کرو، تم جادو کے ذریعے رشتہ داریاں ختم نہ کرو، کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرو، اور یقین رکھو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نہ نفع دے سکتا نہ نقصان۔ لیکن لوگ ان کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے تھے اور مجبوراً اپنی ذمہ داری کی گویا کہ یہ بھی تکمیل کر دیتے تھے، ان کو سکھا دیتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس علاقے میں گھریلو نظام تباہ و برباد ہو گیا، ہر شخص جادو سیکھنے میں مگن ہو گیا، جادو عملیات جب یہ آتے رشتے ٹوٹتے، تباہیاں پھر جاتی۔ تو اللہ کے احکام اور شریعت کی پاسداری سے وہ لوگ دور ہو گئے اور گویا گھاٹے کا سودا کر کے انہوں نے اپنا نقصان کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جادو کو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کیا گیا ہے، اس لیے اس کے کبیرہ گناہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں، البتہ اس کے کفر ہونے یا نہ ہونے میں علماء کی مختلف آراء ہیں، اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ بہرحال کفر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے، آیت نمبر 103 میں، بلو انہم آمنوا، اگر یہ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، تو اللہ کے ہاں سے ملنے والا ثواب سب سے زیادہ بہتر ہے، کاش کہ وہ یہ جانتے ہوں۔ تو فرمایا یہودیوں نے جادو اور عملیات کا جو راستہ اختیار کیا ہے، کتاب اللہ کو چھوڑا، انبیاء کی شان میں گستاخی کی، تقوی کو چھوڑا، اگر یہ سب کچھ نہ کرتے بلکہ صرف ایمان تقوی اختیار کرتے تو کامیاب ہوتے اور ثواب بھی پاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 104 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت مبارکہ کا ایک خاص شان نزول ہے، ایک خاص پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ یہودیوں میں جو منافق لوگ تھے وہ مجلس نبوی میں آتے تھے، لیکن کوئی بھی موقع ایسا اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے کہ جس میں اسلام کی تنقیص ہو، نبی علیہ السلام کی توہین ہو، وہ ضرور کر دیتے۔ عربی کے اندر ایک لفظ ہے راعنا، اس کا معنی ہے ہماری رعایت کریں، ایک معنی۔ دوسرا راعی، راعن، وہ چرواہے کو بھی کہتے ہیں، راعی چرواہے کو بھی کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے، صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آتی تھی تو دوبارہ پوچھنے کے لیے وہ کہتے تھے راعنا، اے نبی علیہ السلام ہماری رعایت فرمائیں۔ صحابہ اس معنی، اس لفظ سے یہ رعایت کا معنی لیتے تھے۔ یہودی بھی اس کو کیا کہتے تھے، تھوڑا سا کھینچ کر راعینا، خود بخود، یعنی ایک بہانہ تلاش کر، جی ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تو راعینا، یعنی کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری رعایت کریں، لیکن یہ کہتے تھے اے ہمارے چرواہے، یہ توہین آمیز کلمہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں سے تم راعنا کہو ہی نہیں، رعایت کا لفظ نہ کہو، تم کہو انظرنا، کہ ہمارے اوپر آپ نظر شفقت فرمائیں۔ اس لفظ کے پھر ادائیگی میں یہ یہودی جو ہے وہ توہین نہیں کر سکے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذو معنی الفاظ جو ہے وہ کسی کے متعلق نہیں کہنے چاہیے کہ جس سے تعریف یا توصیف اور توہین کا، تنقیص کا پہلو نکلے، بلکہ ایسا لفظ بولا جانا چاہیے کہ جس کسی کی تعریف اور توصیف کا پہلو نکلے۔ تو یہ مسلمانوں کو ایک تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، فرمایا اے اہل ایمان نہ کہو تم راعنا کا لفظ، کون سا لفظ کہو، انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور فرمایا کہ غور سے سنو کہ تمہارے دوبارہ کہنے نہ پڑے۔ جب توجہ سے سنو گے سمجھ آ جائے گی تو دوبارہ تم یہ لفظ بولو گے نہیں راعنا، تو یہودیوں کو موقع بھی نہیں ملے گا راعنا کہنے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے المناک عذاب ہے۔ بہرحال اس سے یہ بھی راعنا ایک معنی یہ ہمارے چروائے، ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے یعنی احمق بھی اس کا معنی وہ کرتے تھے عرب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम। अहले किताब में से जो काफिर हैं और वो लोग जो मुशरिक हैं, वो नहीं चाहते कि कोई खैर उतरे तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से, वो नहीं चाहते। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह अपनी रहमत के साथ खास कर लेते हैं जिसे चाहते हैं। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फजल वाले। इस आयत में मुसलमानों को यहूदियों और मुशरिकों के अंदरूनी हालात और उनकी दिली कैफियत के मुताल्लिक बताया जा रहा है कि वो कभी भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला की खसूसी तवज्जुहात और उसके फजल व करम का मरकज तुम बन। उन्हें इस बात से कोई खुश नहीं होगी कि अल्लाह ने तुम में नबुवत रख दी और तुम्हारे पास तुम्ही में से एक पैगंबर भेज दिया। उन्हें कोई खुशी नहीं है, वो तो इस पर गमज़दा है, हसद का शिकार हैं। वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि अल्लाह ताला जिस पर अपनी खसूसी रहमत नादिल करना चाहे वो उसमें खुद मुख्तार है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। ये अल्लाह की इनायत और फजल है नबुवत का, हजरत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल कुरैशी अल हाशमी को मिल जाना और खत्म नबुवत का मिल जाना। तो कोई हसद की आग में जलता है तो ये उसको अल्लाह ने जलाया वो कोला बन जाए। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा, ये दो आयतें जो हैं इनका शान नुज़ूल ये है कि एक एतराज करते थे कुफार और मुशरिकीन यहूद व नसारा कि देखें जी, अल्लाह ताला जब अहकाम को मनसूख फरमाते थे, एक हुक्म की जगह दूसरा हुक्म देते थे कुरान के नाजिल होने के ज़माने में, तो वो कहते थे ये कैसी बात, अहकाम में रद्दोबदल क्यों हो रहा है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहकाम में रद्दोबदल, इसके दो जवाब दिए, एक हाकिमाना जवाब दिया, एक हकीमाना जवाब दिया। हकीमाना जवाब तो ये है कि हस्ब ज़रूरत, जिस तरह दवाई मरीज के लिए डॉक्टर बदलता रहता है हालत के मुताबिक, तो हालत के मुताबिक हुक्म होता है। अल्लाह ताला भी अपने अहकाम में हालत के मुताबिक जो है वो तब्दीली फरमाते हैं, और ये बिल्कुल यानी माकूल बात है। और दूसरा ये है कि तुम कौन होते हो अल्लाह की नस्ख आयात में गोया के अपनी राय देने वाले। अल्लाह हाकिम है, मालिक है, वो जब चाहे और जिस तरह का हुक्म चाहे वो नाज़िल फरमा दे। तुम कौन होते हो सवाल करने वाले। मान आयत नंबर 106 और 7, मान अनसख मिन आयतिन, नसख फरमाया कि हम जो आयत भी मनसूख करते हैं और नुन से या भुला देते हैं तो फिर नअति बिखैर मिनहा और मिसलिहा, तो उससे बेहतर या उस जैसी आयत ले आते हैं। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, क्या आप जानते नहीं हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या आप जानते नहीं हैं कि अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन की बादशाहत। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। तो आयत नंबर 6 और 7 में यहूदियों के इस सवाल का जवाब दिया गया है। यहूदियों से जब कहा जाता कि कुरान पर ईमान लाओ तो वो कहते जनाब हम इस कुरान पर कैसे ईमान लाएं जिसके अहकाम में रद्दोबदल होता है। एक दिन एक हुक्म दिया जाता है, दूसरे दिन उस हुक्म को तब्दील करके दूसरा हुक्म दिया जाता है। इसको इस्तिलाह में नसख कहते हैं। तो बहरहाल नसख का माना ज़ायल करना, एक हुक्म ख़त्म करके दूसरा देना। तो यहूदियों के ख्याल में अल्लाह के कलाम को नसख से महफूज होना चाहिए। वो समझते थे ये ऐब है। वो समझते थे क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि जो हुक्म आज अल्लाह पाक दे रहे हैं कल उसे तब्दील करके दूसरा हुक्म जारी करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला इसका जवाब देते हैं कि अल्लाह के कलाम में नसख जो है, एक हुक्म की जगह दूसरा हुक्म देना या एक हुक्म को तब्दील कर देना या भुला देना, वो सिरे से खत्म कर देना, ये कोई ऐब नहीं।
بلکہ اس کا مقصد تدریجی طور پر موقع کی مناسبت سے احکام کو صادر کرنا ہے۔ اگر ساری شریعت یک بارگی آ جاتی تو عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ اللہ نے احکام دیے ہیں اور ان میں مناسب حال تبدیلی فرمائی ہے نسخ کی صورت میں، تاکہ لوگوں کے لیے احکام پر عمل کرنا جو ہے